کو ڈینائی نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا کہ جی تکافل کے اندر بھی اس کا جو کانٹریکٹ ہے بیسکلی اس کے اندر بھی غرر بھی موجود ہے اور سود بھی موجود ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ وقف ہے اور یہ چونکہ تعاون پر مبنی ہے، اور غرر اور سود جو ہیں یہ ٹرمینالوجیز کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ یہ بزنس میں استعمال ہوتی ہیں۔ بات بالکل صحیح ہے۔ ہم نے اس فاؤنڈیشن کو دیکھنا ہے کہ جس کے اوپر پورا تکافل کھڑا ہے کہ تکافل جو ہے بیسکلی کیا ہے؟ تعاون ہے۔ تو کیا واقعتاً تکافل جو ہے وہ تعاون ہے؟ جس بندے نے پالیسی خریدی ہے تکافل کی، اگر تکافل کمپنی اس کو یہ کہے کہ جی آپ نے تو تعاون پر دیا تھا، وہ کہیں اور لگ گیا، بس اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اب تکافل جو ہے وہ ایک نیا ایک معاملہ ہے جو کہ انشورنس کی ایک اسلامک صورت آپ کہہ لیجئے، اسلامی صورت یا ایک اسلامک آلٹرنیٹیو ہے انشورنس کا، جس کو تکافل کہا جاتا ہے۔ تکافل جو ہے یہ کفالت سے نکلا ہے۔ تکافل کا معنی ہے ایک دوسرے کی کفالت کرنا۔ تکافل میں ہوتا کیا ہے بیسکلی؟ تکافل اور انشورنس کا بیسک کانسیپٹ کا فرق کیا ہے؟ تکافل میں سب سے پہلے ایک تکافل کمپنی ہوتی ہے جو کہ ایک وقف پول کریٹ کرتی ہے، وقف پول۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلی چیز آ گئی وقف۔ اچھا، وقف پول میں کیا ہوتا ہے کہ وقف پول کے کچھ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں۔ یہ پارٹیسپینٹس بیسکلی پالیسی ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، جو پالیسی خرید رہے ہیں اور ان کی رقم کا ایک حصہ جو ہے وقف پول کے اندر جا رہا ہے۔ تکافل کمپنی جو ہوتی ہے وہ بیسکلی اس وقف پول کی آپریٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپریشنز دیکھنا، اس وقف پول کو مینیج کرنا، یہ تکافل کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ پارٹیسپینٹس کے درمیان اور تکافل کمپنی کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے جس کو وکالہ کہا جاتا ہے، یعنی نیابت کرنا۔ تو تکافل کمپنی اس وقف پول کو مینیج کرتی ہے نیابت کرتے ہوئے پارٹیسپینٹس کی، یعنی آپ پارٹیسپینٹس ہیں، آپ نے رقم ڈالی ایک پول کے اندر اور آپ نے مجھے ذمہ دار بنا دیا کہ میں اس پول کو مینیج کروں، کیونکہ آپ لوگ اپنے اپنے بزنس کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے ذریعے سے آگے انویسٹمنٹس کرنی ہے، اس کے پروفٹ آپ نے اس کے اندر واپس ڈالنے ہیں، ہمیں بھی آپ نے پروفٹس دینے ہیں، اور جو ہمارے کلیمز آئیں گے وہ آپ نے اس میں سے نکال کے ہمیں ریٹرن کرنے ہیں، تو میں پورا اس کو مینیج کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک تکافل کمپنی کا بیسک کام جو اس کا وہ یہ ہے۔ اب وقف پول سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے وہ کرتے ہیں جی انویسٹمنٹس، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں مضاربہ۔ تو اب ہمارے پاس تین چیزیں آ گئی، وقف، وکالہ اینڈ مضاربہ۔ ویسے جب تکافل اسٹارٹ ہوا تھا تو اس میں وقف اور وکالہ ماڈیول ہوتا تھا، پھر کہیں پر جو ہے وہ تکافل اینڈ مضاربہ ماڈیول آیا۔ اب جو تکافل چل رہا ہے جیسے پاک قطر تکافل ہے یا میزان تکافل ہے، تو اس میں آپ کو یہ تینوں ٹرمز ملیں گے، وقف بھی ملے گا، وکالہ بھی ملے گا اور مضاربہ بھی ملے گا۔ تو یہ تینوں پر مشتمل ایک پورا ماڈیول ہوتا ہے جس کو وقف ماڈیول کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، جو مضاربہ کی حیثیت سے تکافل کمپنی اس کو انویسٹمنٹس کو کرتی ہے، اور پھر اس کا جو آتا ہے سرپلس، وکالہ فی، کلیمز، ری تکافل وغیرہ، یہ سب چیزیں اس سے مینیج کی جاتی ہیں، یہ وقف پول میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے سرپلس سے پھر یہ چیزیں مینیج کی جاتی ہیں، اور اس میں سے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کو بھی شیئرز دیے جاتے ہیں، ان کو بھی اس کے اندر سے پروفٹس دیے جاتے ہیں پارٹیسپینٹس کو بھی، اور ایک اہم چیز جو دی جاتی ہے وہ کلیمز دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز یہ سمجھ لیں، کوئی بھی عالم اس بات سے انکار نہیں کرتے، جتنے بھی تکافل کو چلانے والے اسکالرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا کہ جی تکافل کے اندر بھی اس کا جو کانٹریکٹ ہے بیسکلی اس کے اندر بھی غرر بھی موجود ہے اور سود بھی موجود ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ یعنی یہ تصور غلط ہے یا یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تکافل اور انشورنس کا فرق یہ ہے کہ اس میں غرر اور سود ہے، اس میں غرر اور سود نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اصل میں تکافل کو حلال کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جو حلال کہنے والے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تکافل کی جو بنیاد ہے وہ تعاون کے اوپر ہے، اور جو انشورنس ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ معاوضہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یعنی تجارت کے اوپر، بزنس ہے۔ انشورنس بیسکلی ایک بزنس ہے، تکافل بزنس نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ کہتے ہیں جو پارٹیسپینٹ جب پیسے دے رہے ہوتے ہیں، جو پالیسی لے رہے ہیں، بیسکلی وہ اپنی رقم کو وقف کر رہے ہوتے ہیں، اور وقف کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسے دیں اور وہ وقف پول کے اندر پیسہ چلا گیا، وہ وقف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس وقف پول سے آگے انویسٹمنٹ کر کے اس وقف پول کو مزید بڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ سرپلس آتے ہیں، وقف پول مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب جو لوگ جنہوں نے جو اس وقف پول کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے وقف کیا ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے کہ جی اگر میرا کوئی نقصان ہوتا ہے یا فلانے کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کا یہ نقصان ہوتا ہے، ان کے نقصانات کو اس وقف پول میں سے ادا کر دیا۔ تو کہتے ہیں اصل میں آپس میں ایک دوسرے کی کفالت ہے، تو یہ ان کا
دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ وقف ہے اور یہ چونکہ تعاون پر مبنی ہے, اور غرر اور سود جو ہیں یہ ٹرمنالوجیز کہاں استعمال ہوتی ہیں, یہ بزنس میں استعمال ہوتی ہیں. بات بالکل صحیح ہے ان کی, یعنی شریعت نے تعاون کی صورت میں ایسی چیزوں کو جائز کر دیا جو صورتیں تجارت میں جائز نہیں ہیں. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مثلاً میں نے اگر کسی شخص کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا, اب وہ 1 مہینے کے بعد وہ 1 لاکھ روپے مجھے قرضہ واپس کرے گا. اگر یہی کام میں تجارت میں کرتا کہ میں 1 لاکھ روپے کے عوض 1 لاکھ روپے ہی خریدتا لیکن 1 مہینے کا ٹائم دے کے, یہ ادھار کا سود ہو جاتا. یہ ادھار جائز نہیں ہے کرنسی کے ایکسچینج کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا, پلس اس میں ایک اور بات کر لیں, میں نے 1 لاکھ روپے دیے, جب ریٹرن کرنے کا ٹائم آیا تو وہ آ کے کہنے لگا 20,000 روپے میرے معاف کر دیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ پریشانی میں ہیں, 5,000 روپے فرض کر لیں آپ, تو میں نے 5,000 روپے مائنس کر دیے اس کے. ٹھیک ہے جی, اب 95,000 مجھے دے دیں, 5,000 میں نے چھوڑ دیا. اب اسی چیز کو اپلائی کریں اب تجارت کے اندر. ہوا کیا ہے بیسیکلی کہ اس شخص نے 95,000 دیے اور اس کے اگینسٹ میں کتنے لیے اس نے, 1 لاکھ روپے. آپ اس کو ریورس کر لیں, اس نے مجھے دیے کتنے, 95, اس کے اگینسٹ میں لیے کتنے, 1 لاکھ روپے. کمی بیشی ہو گئی, یہ سود ہے یا نہیں ہے, یہ سود ہے. اگر تجارت میں ہو, اگر کیا ہو, تجارت میں ہو. تعاون میں کیا ہوا, جائز ہو گیا. تو شریعت نے تعاون کے اندر کچھ چیزوں میں ہمیں گنجائش دی ہے جو کہ تجارت میں گنجائش نہیں دی. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جی وقف چونکہ کر دیا ہم نے, اب وقف کے اندر جو ہے وہ نہ سود ہے اور نہ ہی غرر ہے. سود اور غرر موجود ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن کیا ہے, تعاون ہے. سود اور غرر کیسے موجود ہے بھائی, ایسے ہی موجود ہے نا کہ میں نے 2 انسٹالمنٹس دی تکافل کے اندر اور کلیم کرنے کی نوبت آ گئی, تو غرر تو موجود ہے اس کے اندر. جب میں تکافل پالیسی لے رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی کنڈیشن وہی تھی نا انشورنس والی. میں نے اگر اپنی لائف انشورنس کرائی مثلاً اور 2 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا اور 2 ابھی قسطیں دی ہیں, تو کلیم کرنے کی نوبت آ گئی یا نہیں آ گئی. کسی کی زندگی کون ضمانت دے سکتا ہے. تو غرر موجود ہے اور پھر سود بھی موجود ہے. میں نے 2 قسطیں دیں اور میں نے پالیسی پوری لے لی. جو بھی تکافل کو حمایت کرنے والے جتنے بھی اسکالرز ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ جس کے اندر سود اور غرر کی وہ صورت موجود ہے. لیکن ایگزمپشن کس چیز پر مل رہی ہے ہمیں, استثناء کیوں مل رہا ہے, کہ چونکہ آپ کا کانٹریکٹ کس کے اوپر ہے, تعاون کے اوپر ہے. تو اصل پورا جو کیس کھڑا ہے وہ کس پہ کھڑا ہے کہ جی جو کانٹریکٹ ہے یہ تجارت نہیں ہے, یہ کیا ہے, تعاون. ٹھیک ہے نا, ہم نے اس فاؤنڈیشن کو دیکھنا ہے, کیا واقعتاً تکافل جو ہے وہ تعاون ہے. اگر میں فرض کرتا ہوں 4 بندوں نے پیسے ڈالے, انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جس کو بھی نقصان ہوا اس کا ہم نقصان پورا کر دیں گے. میں نے بھی رقم ڈال دی. اب وہ رقم اللہ کا کرنا ہوا کہ کسی ایک بندے کے ساتھ بڑا مسئلہ آ گیا, پوری رقم اس پہ خرچ ہو گئی. اب مجھے ضرورت پڑ گئی, میں نے کہا بھائی مجھے بھی دو. انہوں نے کہا بھائی پولی ختم ہو گیا. کہ جس بندے نے پالیسی خریدی ہے تکافل کی, اگر تکافل کمپنی اس کو یہ کہے کہ جی آپ نے تو تعاون پر دیا تھا, وہ کہیں اور لگ گیا, بس اللہ آپ کو اجر دے گا. اب دوسری بات یہ ہے, میں نے تعاون کے لیے دیا, میں نے 3-4 قسطیں دیں, اس کے بعد میں نے تکافل کمپنی سے کہا یار آج کل حالات تھوڑے نرم گرم چل رہے ہیں تو تھوڑا سا چھوڑ دیں, انشاءاللہ 1-8 سال بعد شروع کر دیں گے. تو تکافل کمپنی کیا کہے گی, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھلے آپ ایسے کہے گی تکافل کمپنی, ہر دوسرے دن کال آ رہی ہوگی آپ کو. تو یہ کیسا تعاون ہے؟ تعاون کنڈیشنل تھوڑی ہوتا ہے, تعاون مشروط نہیں ہوتا. آپ کہنے کو اس کو جو مرضی کہہ لیں, تعاون کہہ لیں آپ اس کو, لیکن اس کے اندر جو آپ کنڈیشنز لگا رہے ہیں وہ کون سی کنڈیشنز ہیں, وہ بزنس والی کنڈیشن ہے ساری. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو بالکل بیسک بات بتا رہا ہوں, جبکہ اس کے اندر اور بہت سے فقہی مسائل ہیں. اس میں فقہی مسائل مثلاً میں آپ کو جو حضرات فقہ سے ذرا دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میں دلچسپی کے لیے بتا دوں. فقہ حنفی کے اندر کرنسی کا وقف جائز ہی نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی چیز وقف کرنی ہو, آپ کرنسی میں نہیں دیں گے. آپ کس میں دیں گے, آپ مکان کی صورت میں دے دیں, آپ باغ کی ایسٹ کی صورت میں دیں گے, آپ کرنسی کی صورت میں دے ہی نہیں سکتے. میں آپ کو بالکل کلیئرلی بات کہہ رہا ہوں اپنے ریسرچ کی بیس پہ کہ تکافل اور انشورنس میں کوئی فرق, مطلب ایک آپ کہیں نا کہ ہاں تھوڑا بہت اس میں غلطی ہوگی لیکن باقی صحیح ہوگا, نہیں. سود اور غرر موجود ہے, اس کو کوئی انکار نہیں کرے. جواز کی صورت صرف یہ ہے کہ جی اس کو آپ کہیں کہ یہ تعاون کی بنیاد پر ہو رہا ہے, اور تعاون جس بنیاد پر آپ اس کو تعاون قرار دے رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں. بھائی 2 طرفہ چیز کیسے چیریٹی ہو سکتی ہے یا وقف کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اب مثلاً میں کسی کو پیسے دوں اور میں بولوں کہ جی یہ میری طرف سے صدقہ ہے, شرط یہ ہے کہ میرے گھر کی صفائی کر دینا آگے, یہ کون سا صدقہ ہو گیا, تو اجرت ہو گئی نا. تو آپ کے کہنے سے کوئی چیز صدقہ یا وقف نہیں ہو جاتی, آپ کی نیت کیا ہے اس کے معاملے میں, آپ اس کے اندر تعامل کیا کر رہے ہیں وہ دیکھنا پڑتا ہے نا. تو وہ تعامل یہی ہو رہا ہے آپ کا کہ جی آپ جو ہے وہ لے رہے ہیں, عوض لے رہے ہیں اس کا, اور آپ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ عوض لے رہے ہیں, اور جو اگر اس کے اندر قسطیں نہیں دے رہا ہے تو آپ اس کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ قسطیں ادا کریں. تو یہ تکافل کے جو معاملات ہیں اس کے اندر یہ اس حوالے سے جائز نہیں ہے.